ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں خالد سمان سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے، ہارون نے ایک دن ایک شخص کو بلایا جس کا نام علی بن صالح طالقانی تھا، اور اس سے پوچھا، تو نے کہا ہے کہ بادل نے تجھے اٹھایا اور چین سے طالقان تک لایا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ہارون نے کہا، اپنا قصہ بیان کرو اور اس کی تفصیل سے آگاہ کرو۔ علی بن صالح نے کہا، میری کشتی سمندر کی گہرائی میں ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر 3 دن تک باقی رہا، اور سمندر کی موجیں مجھے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف لے جاتی تھیں، یہاں تک کہ میں خشکی تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے چلتے ہوئے دریا اور سرسبز درخت دیکھے۔ میں ایک درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ اچانک میں نے ایک خوفناک آواز سنی اور ڈر کر نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے 2 حیوانوں کو دیکھا جو گھوڑوں کی شکل کے تھے۔ مکمل طور پر میں ان کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اسی دوران ایک بہت بڑا پرندہ میں نے دیکھا جو میرے نزدیک پہاڑوں کے درمیان ایک غار کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے آپ کو درختوں میں چھپاتے ہوئے اس پرندے کے پاس پہنچ گیا تاکہ اسے دیکھوں۔ جیسے ہی اس پرندے نے مجھے دیکھا تو اڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور جب غار کے قریب گیا تو اچانک میرے کانوں میں تسبیح، تہلیل، تکبیر اور قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں جب غار کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے کسی نے مجھے آواز دی، اے علی بن صالح طالقانی، اندر آ جاؤ، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ میں اندر چلا گیا، سلام کیا۔ وہاں میں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو بڑے مضبوط جثے کا مالک تھا اور جس کی آنکھیں سیاہ اور خوبصورت تھیں۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے علی بن صالح، تو نعمت اور خزانے کی کان اور ایک قیمتی ذخیرے کا مجموعہ ہے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے امتحان لیا گیا ہے۔ آج خدا نے تجھ پر رحم کیا ہے اور ان تمام چیزوں سے نجات دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو کس وقت اپنی کشتی پر سوار ہوا اور تیری کشتی کے ٹوٹ جانے کے بعد تو سمندر میں رہا، اور سمندر کی موجیں تجھے کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی تھیں۔ میں جانتا ہوں جب تو نے ڈر کے مارے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا کر ختم کر لوں۔ جب تو نے نجات پائی اور جس وقت تو نے ان 2 خوبصورت حیوانوں کو دیکھا، اور جب تو اس پرندے کے پیچھے گیا جو نیچے آیا تھا، اور جب اس نے تجھے دیکھا تو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اب آؤ اور بیٹھ جاؤ، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ جب میں نے اس بزرگ شخص سے گفتگو سنی تو عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم، کس نے آپ کو میرے حالات سے آگاہ کیا ہے؟ فرمایا، اس نے جو ہر ظاہر و پوشیدہ سے باخبر ہے، وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرے گھومنے پھرنے سے آگاہ ہے۔ پھر فرمایا، تو بھوکا ہے اور کچھ کلمات کہے۔ میں نے صرف ان کے لبوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک کھانے کا دسترخوان جس پر کپڑا تھا وہاں حاضر ہو گیا۔ اوپر والے کپڑے کو ایک طرف کیا اور فرمایا، آؤ اور جو خدا نے تیرے نصیب کیا ہے اس سے کھاؤ۔ میں نے ایسا کھانا کھایا کہ اس سے پہلے اس طرح کا صاف اور ستھرا اور خوش مزہ نہ دیکھا تھا۔ پھر مجھے ایسا پانی پلایا کہ اس سے لذیذ تر میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھے فرمایا، اے علی، کیا اپنے شہر واپس جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، کون مجھے واپس لے جائے گا؟ وہ فرمایا، اپنے دوستوں کے احترام میں اس کام کو ان کے لیے ہم انجام دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور اپنے ہاتھ بلند کیے اور کچھ فرمایا۔ فوراً اچانک غار کے دروازے پر مختلف قسم کے بادلوں نے سایہ کر دیا۔ جو بادل بھی نزدیک ہوتا تو عرض کرتا، اے خدا کے ولی اور حجت،
حجت پروردگار تجھ پر سلام۔ اس بزرگ نے جواب دیا، جو تجھ پر خدا کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ اے بادل جو سننے والا اور فرما بردار ہے۔ پھر آپ بادل سے سوال کرتے کہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا فلاں سرزمین پر۔ آپ اس سے پوچھتے رحمت کے بادل ہو یا خشم و غضب کے؟ وہ جواب دیتا اور چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک خوبصورت اور چمکدار بادل آیا۔ اس نے دوسرے بادلوں کی طرح آپ پر سلام کیا۔ اس بادل سے فرمایا، اے تابع اور فرما بردار بادل، تجھ پر سلام۔ کس سرزمین کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا طالقان۔ تو فرمایا نزول رحمت کے لیے بجا رہے ہو یا غضب کے لیے؟ اس نے عرض کیا رحمت کے لیے۔ فرمایا میں یہ شخص کو تجھے بطور امانت دیتا ہوں، اسے اٹھا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے عرض کیا میں نے سنا اور اطاعت کروں گا۔ انہوں نے فرمایا زمین پر آ جا۔ وہ فوراً زمین پر اتر آیا۔ پھر انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میں نے اس وقت عرض کیا آپ کو خدا تعالیٰ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصیاء کے سردار حضرت علی علیہ السلام اور معصوم اماموں کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے علی بن صالح، افسوس ہے تجھ پر، خدا اپنی زمین کو کسی وقت حتیٰ ایک لحظہ کے لیے بھی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ اس کی حجت یا پوشیدہ ہوتی ہے یا ظاہر۔ میں خدا کی پوشیدہ اور ظاہر حجت ہوں۔ میں خدا کی حجت ہوں اس وقت معلوم کے دن تک۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلام کرنے والا اور پیغام پہنچانے والا ہوں۔ میں اس زمانے میں موسیٰ بن جعفر ہوں۔ پس میں نے ان کی اور ان کے واجب الاحترام آباء و اجداد کی امامت کا اقرار کیا۔ انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ اوپر چلا جا۔ بادل نے اڑنا شروع کیا۔ خدا کی قسم میں نے کسی قسم کی کوئی ناراضی اور تکلیف محسوس نہ کی اور کسی طرح کا خوف میرے دل میں نہ آیا۔ آنکھ کے جھپکنے کی مدت میں مجھے طالقان پہنچا دیا اور اسی سڑک پر جہاں میرے اہل و عیال رہتے تھے زمین پر اتار دیا۔ ہارون رشید نے جب اس شخص کی بات کو سنا تو اس کے قتل کا حکم صادر کیا اور کہا کوئی موسیٰ بن جعفر کی اس فضیلت کو سننے نہ پائے۔